پیپلز پارٹی کو 15 سال سے سندھ میں اقتدار دینا مجبوری، عمران خان سے انتقام لینے کا سلسلہ جاری رہا تو کیا ہوگا؟ مغربی اور مسلم دنیا میں فرق کیا؟ سہیل وڑائچ کا تہلکہ خیز کالم۔ سینئر صحافی و تجزیہ نگار سہیل وڑائچ اپنے کالم میں تجزیہ پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سقراط ہو یا گلیلیو، نیپولین ہو یا ذوالفقار علی بھٹو، سب کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اور آج کی تاریخ میں بھٹو سب سے آخری ہیں جن کے بارے میں ریاست اور عدالت عظمیٰ نے ناانصافی کو تسلیم کیا۔ سقراط کو جیوری نے نوجوانوں کو گمراہ کرنے پر زہر کا پیالہ پینے کی سزا دی۔ سقراط کے پاس موقع تھا کہ وہ پڑوسی شہری ریاست فرار ہو جائے، مگر اس نے جھوٹے نظام انصاف کی غلط سزا کو بھی قبول کیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو علم تھا کہ جسٹس انوار الحق، مولوی مشتاق اور نسیم حسن شاہ اسے انصاف نہیں دیں گے، مگر وہ انہیں میلاد کہہ کر مخاطب کرتا رہا۔ وہ آئین کی لاج رکھتے ہوئے پھانسی پر جھول گیا۔ نیپولین بوناپارٹ نے فرانس کا جھنڈا لہرانے کے لیے جان لڑا دیے، واٹر لو پر شکست کھائی اور بالآخر سینٹ ہیلینا کے مقام پر 1821 برطانیہ کی اسیری کے دوران جان دے دی۔ انگریزوں نے اسے وہیں دفنا دیا، مگر فرانسیسی حب الوطنوں نے صرف 19 سال بعد یعنی 1840 کو نیپولین کی باقیات کو اعزاز کے ساتھ پیرس میں لا کر دفنایا۔ اب نیپولین کا آئیفل ٹاور کے سامنے دریائے سین کے پاس شاندار مقبرہ ہے۔ ہم آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی باقیات آج تک رنگون سے نہیں لا سکے۔ چلو ذوالفقار علی بھٹو کی غلط سزائے موت کی تو عدالتی گواہی آ ہی گئی، تاریخ تو پہلے ہی گواہی دے چکی تھی، عدالت نے بھی فیصلہ کر دیا۔ اب ریاست بھی اس غلطی کو مان لے اور نصف صدی گزرنے کے بعد بھی اپنی لغزشوں اور مظالم کو تسلیم کر کے معافی مانگے۔ عدالت عظمیٰ نے ناانصافی کے مرتکب میلارڈز کو کوئی علامتی سزا نہیں دی۔ سزا دیے بغیر مداوع ممکن نہیں۔ اگر ان ججوں کی لاشیں لٹکائی نہیں جا سکتی تو کم از کم ان کی تصویریں ہی عدالت عظمیٰ کی دیواروں سے ہٹا دی جائیں۔ میں گورنمنٹ کالج سرگودا کا طالب علم تھا۔ اس دوران 1977 کی انتخابی مہم چل رہی تھی۔ مجھے بھٹو صاحب کا انتخابی جلسہ سننے کا بھی اتفاق ہوا۔ اسٹیج پر صرف ایک ہی کرسی تھی جس پر بھٹو صاحب موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ اور باقی وزیر سارا عرصہ کھڑے رہے۔ ارکان اسمبلی اسٹیج پر نہیں بلکہ عوام کے درمیان بیٹھے تھے۔ اسی دوران قومی اتحاد کے جلسے بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ میں شروع سے ہی اپوزیشن کو پسند کرتا ہوں، اس لیے قومی اتحاد کا حامی بن گیا۔ اسی دوران مارشل لا لگ گیا۔ بھٹو کا ٹرائل شروع ہوا تو میں بڑی دلچسپی سے ہر روز ٹرائل کی خبریں اخبار میں پڑھتا تھا۔ بھٹو ٹرائل کے دوران ہی میری ماہیت قلب تبدیل ہونی شروع ہو گئی اور احساس ہونے لگا کہ بھٹو کے ساتھ سراسر زیادتی ہو رہی ہے۔ عدلیہ اور فوج مل کر بھٹو سے انتقام لے رہے ہیں۔ وہ دن اور آج کا دن میرا پختہ نظریہ رہا ہے کہ جب تک بھٹو کی غلط پھانسی کا مداوع نہیں ہوتا، پاکستان کی جمہوریت اور سیاست آگے نہیں چل سکتی۔ بھٹو کی پھانسی دراصل پاکستان میں بالغ رائے دہی کی بنیاد پر منتخب ہونے والے پہلے وزیر اعظم کی موت نہیں تھی۔ اس میں یہ اعلان بھی تھا کہ عوام کی طاقت یا مقبولیت کی کوئی اہمیت نہیں، اصل بات مقتدر طاقتوں کی قبولیت اور پسندیدگی ہے۔ انگریز کے سب سے بڑے ڈرامہ نگار ولیم شیکسپیئر کے شاہکار المیہ میکبتھ میں لیڈی میکبتھ کا کردار بہت دلچسپ ہے۔ لیڈی میکبتھ بادشاہ کو قتل کرنے کے منصوبے میں پوری طرح شامل ہوتی ہے تاکہ اس کا شوہر بادشاہ اور وہ خود ملکہ بن سکے، مگر قتل کے بعد احساس جرم اس کی شخصیت کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ وہ بار بار ہاتھ دھوتی ہے کہ شاید بادشاہ کا خون اس کے ہاتھوں سے اتر جائے، مگر کم از کم خیالوں کی حد تک وہ نہیں اترتا، اور وہ کہتی ہے کہ عرب کی خوشبوئیں بھی میرے ہاتھ صاف نہیں کر سکتی۔ All the perfumes of Arabia will not sweeten this little hands۔ لیڈی میکبتھ کی طرح ہمارے نظام کے ہاتھ بھی بھٹو کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ یہی احساس جرم ہے کہ پیپلز پارٹی کو ناپسند کرنے کے باوجود پچھلے 15 سال سے سندھ میں اقتدار دینا پڑا ہے۔ بے نظیر بھٹو کو دوبارہ اقتدار میں لائے اور اب زرداری صاحب کو بھی دوسری بار لانا پڑا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ نظام اپنی غلطی کو درست کرنے کو تیار نہیں، البتہ یہ چاہتا ہے کہ اس غلطی کا کوئی رد عمل نہ ہو۔ بے نظیر بھٹو کے قتل کے بعد بھی رد عمل کو روکنے کے لیے اقتدار دیا گیا، حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ریاست عوام کی طاقت، ووٹ کی اہمیت اور پارلیمان کی برتری کو مانے۔ مغربی دنیا اور مسلم دنیا میں نمایاں فرق یہ ہے کہ وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھتے ہیں، جبکہ مسلم دنیا میں وہی غلطیاں بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ ہماری ریاست نے بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کی۔ بھٹو کو پھانسی چڑھانے والے جنرل ضیاء الحق نے خود اپنے ہی لائے ہوئے وزیر اعظم محمد خان جنیجو کو بغیر سوچے سمجھے رخصت کر دیا۔ جنرل ضیاء الحق کے بعد آنے والوں نے بھی کسی منتخب حکومت کو ٹکنے نہیں دیا۔ بے نظیر بھٹو، نواز شریف اور عمران خان سب کی بار بار چھٹی کرائی گئی۔ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم یہ طے کر لیں کہ پاکستان میں جمہوری استحکام کے لیے منتخب حکومتوں کا چلنا بہت ضروری ہے؟ عدالتوں نے بھٹو کی پھانسی کو ناانصافی قرار دے کر اچھا فیصلہ کیا۔ چلو
तकरीबन निस्फ सदी बाद ही कुछ तो हुआ। मगर सवाल ये है कि आज जो नाइंसाफियां हो रही हैं, उनका मदावा कौन करेगा? अगर इमरान खान से भी भुट्टो की तरह इंतकाम लिए जाने का सिलसिला जारी रहा तो याद रखिए, जिस तरह भुट्टो की रूह ने सालों पाकिस्तानी सियासत पर हुक्मरानी की है, इमरान का भूत भी पाकिस्तान की सियासत का लाजमी हिस्सा बन जाएगा। इलेक्शन हो चुके, अब मामलात को नॉर्मल किया जाए, इमरान खान को कैद से निकाल कर नजरबंद किया जाए और उससे मुज़ाकरात किए जाएं। कौमी असम्बली में धांधली की तहकीकात के लिए ऑल पार्टीज कमेटी बनाई जाए, जिसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान हो, ताकि हुकूमत के साथ साथ तहरीक इंसाफ का एतमाद भी बहाल हो सके। नई हुकूमत मईशत को संवारने में संजीदा लग रही है, मगर जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ सियासत में पहल करें, बेनजीर भुट्टो की तरह मुफाहिमत का अमल शुरू करें। इमरान खान को भी हर सूरत अमल में शरीक किया जाए, ताकि लोगों की मुल्क से उम्मीद जवान हो, मगर ना मायूसी में ना कारोबार होगा और ना सियासत। सब निगाहें सियासतदानों पर हैं कि वो क्या कदम उठाते हैं जिससे मुल्क में मस्बत तब्दीली का आगाज हो।